میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا اس بات کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی عنایت سے ہم سب کو اس کے مبارک اور بابرکت گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اللہ کا مہمان کہہ کر پکارا ہے۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے گھر کے اندر آنے والوں کی۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم کسی کو اللہ کے گھر میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ہزاروں فضائل ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے زمانے کے اندر، کہ جس زمانے کے اندر دنیاوی ماحول اس قدر غفلت والا بن چکا ہے کہ ایمان والے کو ایمان اور اعمال کی محنت سے بے خبر کر کر، اللہ کے احکامات سے دور کر کر اور نبی کے طریقوں سے دور کر کر زندگیاں گزارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایسا ماحول قائم ہو چکا ہے روئے زمین کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے فضل سے آئے ہیں، سب اللہ کے فضل سے آئے۔ آئے کیوں ہے؟ آئے اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے ہم سب کو اس کے گھر کے اندر جمع کیا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ گزرا ہے، دور صحابہ کا زمانہ، دور نبوی کا زمانہ، اب اس زمانے کے اندر نبی کی پیدائش سے لے کر نبی سے دنیا سے چلے جانے تک کا نبی کا مشن کیا تھا، اس کو اٹھا کر دیکھو۔ اس لیے کہ دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو اس زمانے کے اندر نماز جمعہ کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، دور صحابہ میں وہی تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت اتری تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جب یہ آیت اتاری تو یہودی کہتے تھے حضرت عمر سے، کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی اور یہ حکم ہمارے لیے اترتا تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے تھے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتری تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ کس بارے میں؟ کہ آپ کو خبردار کر دیا گیا تھا اس آیت کے ذریعے سے، کہ اس آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین اسلام کو آپ پر مکمل کر دیا، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا قانون نہیں اترے گا، کوئی نیا حکم نہیں اترے گا، بلکہ اب آپ سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانیت کے ایک ایک فرد کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، ملازم ہو، عہدیدار ہو، حکومت
کے منصب پر فائز ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، ہر ایک کے کامیابی کا ضابطہ اور راستہ وہی رہے گا جو ضابطہ اور راستہ جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دے کر گئے۔ کامیابی کا ضابطہ اور راستہ وہی رہے گا۔ اور ڈرایا بھی اور دھمکایا بھی کہ جب امت راہ راست سے ہٹ جائے گی اور امت اس دین محمدی سے ہٹ جائے گی جو دین محمدی جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو امت جب ہٹ جائے گی تو پھر امت پریشانیوں کا، حالات کا، مصیبتوں کا، ان ساری چیزوں کا شکار ہو جائے گی، اور امت کے بعد ان سارے مصیبتوں سے اور ان سارے حالات سے اور ان سارے مسائل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ راستہ ہوگا کہ اس دین کو اپنانا جو دین جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، کہ پوری انسانیت کے حالات سے نکلنے کا حل وہی ہوگا، کہ اس کے بغیر امت خسارے سے نہیں نکل سکے گی، اس کے بغیر امت ہدایت پر نہیں آ سکے گی، اس کے بغیر امت کے اوپر آنے والے مصیبتوں کے پہاڑ ختم نہیں ہو سکے گے، اس کے بغیر امت کے اوپر آنے والے حالات کے پہاڑ ختم نہیں ہو سکے گے۔ کہا کہ امت کے حالات کے آنے والے پہاڑ یہ ختم ہوگے اس دین کو اپنانے سے جو دین جناب عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، اس دین کو اپنانے سے، اس کے بغیر نہیں نکلے گی۔ پوری دنیا حالات کا گہوارہ بن چکی ہے، پوری دنیا، صرف خصوصاً ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا۔ دنیا کا کوئی ملک اس وقت امن و امان کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، بلکہ ہر ملک میں، کسی ملک میں بیماریوں کی وبا عام ہے، کسی ملک کے اندر جنگی معاملات شروع ہے، کسی ملک کا معاشیت کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، کسی ملک کا رہنے والے باشندوں کے زندگی کا سکون و چین ختم ہو چکا ہے، کسی ملک کا نظام تعلیمات درہم برہم ہو چکا ہے، کسی ملک کے معاملات کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ پورے دنیا کے ممالک کو اٹھا کر دیکھو، چاہے وہ اسلامی ممالک ہی کیوں نہ ہو، کہا کہ ہر ملک حالات کا گہوارہ بن چکا ہے، اور ملک حالات کا گہوارہ جب بنتا ہے اور قوموں کی زندگیوں کے اندر زوال اس وقت آتا ہے اور قومیں حالات اور مصیبتوں کا شکار اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے اپنے ناراضگی کا ظہور فرماتے ہیں، قومیں اس وقت حالات کا شکار ہوتی ہے۔ اور یہ صرف آج کا معاملہ نہیں رہا کہ صرف اس زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے، بلکہ ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ جن قوموں کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، ذرا ان قوموں کی زندگیوں کو پڑھو اور ان نبیوں کی